Today's discussion is on Taiwan issue. تائیوان ایک جزیرہ نما خطہ ہے جو مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ یہ سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ جیوگرافی: تائیوان مشرقی ایشیا کے ساحل کے قریب بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہ چین کے جنوب مشرقی ساحل سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تائیوان کا رقبہ تقریباً 36,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس میں پہاڑی علاقے، زرخیز میدان اور جنگلات شامل ہیں۔ جزیرہ ماحولیاتی لحاظ سے بہت متنوع ہے اور یہاں مختلف قسم کے جانور اور پودے پائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹورک ویو پہ۔ قدیم دور: تائیوان میں تقریباً 30,000 سال قبل انسانوں کی موجودگی کے شواہد ملتے ہیں۔ قدیم باشندے آسٹرونیزین قبائل تھے جو یہاں کے اصل مقامی لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، یورپی نو آبادیات۔ 17ویں صدی میں تائیوان پر ڈچ اور پرتگالی نو آبادکاروں نے قابض ہونے کی کوشش کی۔ پرتگالیوں نے اسے فارموسا یعنی خوبصورت جزیرے کا نام دیا۔ نمبر 3، چینی حکمرانی۔ 1683 میں چنگ خاندان نے تائیوان کو اپنے زیر حکومت کر لیا۔ 1895 میں جاپان نے پہلی چین جاپان جنگ کے بعد تائیوان پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 4، جاپانی دور۔ جاپان نے 1895 سے 1945 تک تائیوان پر حکمرانی کی۔ اس دوران جزیرے کی معیشت اور انفراسٹرکچر میں نمایاں ترقی ہوئی۔ نمبر 5، دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ 1945 میں جاپان کی شکست کے بعد تائیوان کا انتظام چین کے حوالے کیا گیا، لیکن 1949 میں چین میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد نیشنل پارٹی کے رہنما چیانگ کائی شیک اپنی حکومت کو تائیوان منتقل کر کے جمہوریہ چین کا قیام عمل میں لائے۔ سیاسی حیثیت: تائیوان کی سیاسی حیثیت انتہائی متنازع ہے۔ چین تائیوان کو اپنے علاقے کا حصہ سمجھتا ہے اور اسے ایک چین پالیسی کے تحت دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ تائیوان ایک خود مختار حکومت کے تحت چلتا ہے اور اپنے آئین، فوج اور انتخابات کے ذریعے خود کو جمہوری ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں تائیوان کو ایک علیحدہ ملک کے طور پر تقسیم نہیں کیا جاتا اور زیادہ تر ممالک چین کی حمایت میں تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں رکھتے۔ معیشت: تائیوان ایک ترقی یافتہ معیشت رکھتا ہے اور دنیا کے بڑے تجارتی مراکز میں شامل ہے۔ یہ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹرز کی تیاری میں عالمی سطح پر مشہور ہے۔ تائیوان کی کمپنیاں جیسے TSMC دنیا میں سب سے بڑی چپ بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ ثقافت: تائیوان کی ثقافت چینی، جاپانی اور مقامی اثرات کا امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ چینی زبان بولتے ہیں لیکن مقامی زبانیں اور بولیاں بھی عام ہیں۔ یہاں کے تہوار، کھانے اور روایات بہت متنوع اور دلچسپ ہیں۔ چین اور تائیوان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ چین اکثر تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں کرتا ہے تاکہ اس پر دباؤ ڈالے۔ تائیوان کی حکومت جمہوری اصولوں پر مبنی ہے اور عوام نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حق میں ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک تائیوان کو غیر رسمی طور پر حمایت فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر دفاعی معاملات میں۔ تائیوان جغرافیائی طور پر مشرقی ایشیا میں تجارتی راستوں کے قریب ہے اور عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی تکنیکی صنعت اور سیاسی حیثیت اسے عالمی توجہ کا مرکز بناتی ہے۔ چین تائیوان کو اپنے علاقے کا حصہ سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں سخت موقف رکھتا ہے۔ چین کے نزدیک تائیوان ایک علیحدہ ہوا صوبہ ہے جسے ایک دن چین کے ساتھ دوبارہ ملایا جانا ضروری ہے، چاہے پرامن طریقے سے یا طاقت کے ذریعے۔ یہاں چین کے رد عمل کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ نمبر 1، ایک چین پالیسی۔ چین کا موقف ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی چین ہے اور تائیوان اس کا اٹوٹ حصہ ہے۔
چین نے عالمی سطح پر سفارتی دباؤ ڈالا ہے تاکہ ممالک تائیوان کو الگ ملک تسلیم نہ کرے۔ اقوام متحدہ اور بیشتر ممالک چین کی ایک چین پالیسی کو تسلیم کرتے ہیں اور تائیوان کو باضابطہ طور پر چین کا حصہ مانتے ہیں۔ نمبر 2، سفارتی دباؤ۔ چین دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کے لیے شرط رکھتا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ کرے۔ بہت کم ممالک تائیوان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور یہ تعداد وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ چین اپنی اقتصادی اور سیاسی طاقت استعمال کر کے انہیں قائل کرتا ہے۔ نمبر 3، فوجی دباؤ۔ چین تائیوان کے قریب فوجی مشقیں کرتا رہتا ہے، خاص طور پر جب تائیوان اپنی آزادی کی بات کرتا ہے یا دیگر ممالک سے قریبی تعلقات قائم کرتا ہے۔ چین کی فوج PLA نے متعدد بار تائیوان کے ارد گرد بحری اور فضائی فوجی مشقیں کی ہیں، جنہیں بین الاقوامی برادری میں اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چین نے واضح کیا کہ اگر تائیوان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو وہ فوجی طاقت استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، تائیوان کی حکومت کو غیر قانونی قرار دینا۔ چین تائیوان کی حکومت کو علیحدگی پسند گروہ قرار دیتا ہے اور وہاں ہونے والے جمہوری انتخابات کو تسلیم نہیں کرتا۔ چین کا کہنا ہے کہ تائیوان کے رہنما چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ چین تائیوان پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف پابندیاں لگاتا ہے۔ تائیوان کی مصنوعات پر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے یا ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پر جب تائیوان چین کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ چین تائیوان کی بین الاقوامی اقتصادی شراکت داریوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چین تائیوان کی کسی بھی بین الاقوامی سرگرمی کی سخت مخالفت کرتا ہے، مثلاً اقوام متحدہ یا دیگر عالمی تنظیموں میں تائیوان کی رکنیت۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تائیوان کے سرکاری تعلقات۔ تائیوان کے رہنماؤں کے دوروں یا کانفرنسز میں شرکت۔ اگر کوئی ملک تائیوان کے ساتھ غیر معمولی تعلقات قائم کرتا ہے تو چین سفارتی احتجاج کرتا ہے اور تعلقات محدود کرتا ہے۔ امریکہ اور تائیوان کے تعلقات پر چین کا رد عمل۔ امریکہ، جو تائیوان کا سب سے بڑا غیر رسمی حمایتی ہے، اگر تائیوان کے لیے ہتھیار فراہم کرے یا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے تو چین سخت رد عمل دیتا ہے۔ چین نے کئی بار خبردار کیا ہے کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے اور تائیوان کے معاملے میں دخل اندازی سے باز رہے۔ چین سمجھتا ہے کہ امریکہ تائیوان کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین نے کئی بار تائیوان کے ساتھ پرامن انہضام کی پیشکش کی ہے، جس کے تحت ایک ملک دو نظام کا ماڈل اپنانے کی بات کی جاتی ہے، جیسا کہ ہانگ کانگ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لیکن تائیوان کی عوام اس ماڈل کو مسترد کرتی ہے کیونکہ ہانگ کانگ میں چین کے سخت کنٹرول کی وجہ سے وہاں جمہوری آزادی محدود ہو چکی ہے۔ چین کا تائیوان کے بارے میں موقف انتہائی سخت اور جارحانہ ہے۔ چین اسے اپنے علاقائی خود مختاری کا مسئلہ سمجھتا ہے اور تائیوان کی آزادی کی کسی بھی کوشش کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے چین اور تائیوان کے تعلقات مستقل کشیدہ رہتے ہیں اور بین الاقوامی برادری میں بھی یہ ایک اہم تنازع بن چکا ہے۔ تائیوان نے کئی دہائیوں میں بے مثال ترقی کی ہے اور اسے دنیا کی کامیاب ترین معیشتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے جزیرے سے ایک صنعتی، تجارتی اور ٹیکنالوجی کی طاقت بن چکا ہے۔ تائیوان کی ترقی کو مختلف پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں تائیوان نے برآمدی معیشت کا ماڈل اپنایا۔ حکومت نے صنعتی طور پر ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس اور مشینری کو فروغ دیا۔ یہ عالمی ٹیکنالوجی کی سپلائی چین کا اہم حصہ ہے اور اس کی مصنوعات اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور الیکٹرانکس میں استعمال ہوتی ہے۔ تائیوان کی معیشت آج ایک اعلیٰ آمدنی والی معیشت ہے اور اس کی فی کس GDP دنیا میں بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے برابر ہے۔ تائیوان میں تعلیمی نظام مضبوط ہے اور شرح خواندگی تقریباً 99% ہے۔ سائنس، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ حکومت اور نجی شعبے تحقیق پر بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے،
خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور صاف توانائی میں۔ تائیوان نے 1980 کی دہائی کے آخر میں جمہوریت اختیار کی۔ آج یہ ایک مکمل جمہوری ملک ہے جہاں آزاد انتخابات، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی ضمانت دی گئی ہے۔ جمہوری نظام نے ملک میں سماجی استحکام پیدا کیا اور عوام کو ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ تائیوان صنعتی ترقی میں دنیا کے کئی ممالک سے آگے ہے۔ الیکٹرانکس، مشینری، کیمیکل اور آٹو موبائل کے شعبے انتہائی ترقی یافتہ ہے۔ اس کی اہم برآمدی مصنوعات میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر، چپس اور دیگر ٹیکنالوجی آلات شامل ہیں۔ تائیوان کا اہم تجارتی شراکت دار چین، امریکہ، جاپان اور یورپی یونین ہے۔ اس کی عالمی برادری کا ایک بڑا حصہ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ تائیوان کا قومی صحت کا نظام نیشنل ہیلتھ انشورنس دنیا میں بہترین سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام شہریوں کو معیاری صحت کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ تائیوان میں زندگی کا معیار بلند ہے جس میں جدید انفراسٹرکچر، صاف ماحول اور محفوظ معاشرہ شامل ہے۔ تائیوان میں جدید شہروں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور ہائی سپیڈ ریلوے کا نیٹ ورک موجود ہے۔ تائیوان کی ہائی سپیڈ ریل دنیا کی سب سے تیز اور محفوظ ترین ریلوے سسٹمز میں شامل ہے۔ تائیوان کئی شہروں کو اسمارٹ سٹیز میں تبدیل کر رہا ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ تائیوان اپنی ثقافتی وراثت اور جدیدیت کا امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس کے میوزک، فلم اور گانے عالمی سطح پر مقبول ہیں۔ تائیوان نے اپنے جمہوری اور ترقی پسند معاشرتی اصولوں کے ذریعے دنیا میں سافٹ پاور حاصل کی ہے۔ تائیوان نے پائیدار ترقی کو فروغ دیا ہے۔ گرین انرجی، قابل تجدید توانائی اور ماحولیاتی تحفظ پر زور دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے سخت قوانین متعارف کرائے ہیں۔ تائیوان کی ترقی کا راز اس کے عوام، حکومت کی مؤثر پالیسیوں اور عالمی مارکیٹ میں انضمام میں پوشیدہ ہے۔ یہ نہ صرف مشرقی ایشیا بلکہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے محدود وسائل